الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین الاصلاح اور اراکین الاصلاح اور دوستوں اور ساتھیوں، آج کا جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، اسلام اور کمیونزم۔ اسلام تو ایک مذہب ہے، آپ سبھی اور ہم سبھی اس کے ماننے والے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے مذاہب اور پائے جاتے ہیں، بدھزم، کرسچنزم اور اس کے علاوہ ہندوازم وغیرہ وغیرہ، یہودیزم۔ تو ایک مذہب اور پیدا ہو گیا، اس کا نام ہے کمیونزم۔ یعنی کمیونزم کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک ایسا مذہب جو کامن ہے، کامن کا مطلب ہوتا ہے کہ سب عام، تو اجتماعیت والا مذہب، نام تو اس کا ہی دیا گیا ہے کہ ایسا مذہب جس میں سب کو لے کر چلا جاتا ہے۔ نام سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے، اشتمالیت، اور اسی لیے اس کو اشتمالیت یا شیوعیت کہتے ہیں کہ سب کو شامل ہے، سب کو عام ہے۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ نام کچھ ہوتا ہے، الفاظ کچھ ہوتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور اس کے جو نتائج ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے ایسا، الفاظ کچھ رکھے جاتے ہیں اور اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاتھی کے دانت دیکھنے کے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ کمیونزم بھی ہے، اس کا نام تو بہت ہی اعلیٰ ہے، مر مٹے اس پر انسان، کہ اجتماعیت والا نظام، یعنی سب کو لے کر چلنے والا نظام۔ لیکن اصل اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اور اگر اس کے مقصد تلاش کرے تو وہ ہوگا کیا؟ یعنی مذہب مخالف سیاسی اور معاشی نظام، ایسا سیاسی اور معاشی نظام جو مذہب کے سراسر مخالف ہے۔ کسی بھی مذہب، کوئی بھی مذہب اس کو گوارا نہیں ہے، ہر مذہب کے خلاف ہے وہ، اور اسلام نمبر اول پر ہے۔ یہ مذہب کیسے چلا اور کہاں تک چلا، کس طرح سے اس کا یعنی وہ پھیلا، اس کا پھیلاؤ ہوا اور کہاں تک پہنچ چکا ہے، اور کس طرح کیا اس کے نظریات ہیں اور کیا اس کی کامیابیاں ہیں یا ناکامیاں ہیں، ان سب باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس مذہب کی بنیاد جو ہے اسی 19 صدی بڑی ہے، بہت پرانا مذہب نہیں ہے، یہ نیا مذہب ہے۔ اور یہ مذہب جو ہے اس نظام اور مذہب کی ابتدا جو ہوتی ہے 1800 عیسوی میں ہوتی ہے، 1848 1864 یہ کہہ لو۔ تو اس کی بنیاد جب ڈالنے والا اصل ہے وہ ڈاروین ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد ڈالنے والا مارکس ہے، لیکن مارکس سے پہلے اصل بنیاد جو کہاں سے پڑی ہے؟ ڈاروین سے پڑی ہے۔ ڈاروین جو لندن میں پیدا ہوا، اور ایک انگریز تھا وہ چارلس ڈاروین، اس نے ایک نظریہ پیش کیا جسے آج ڈاروین کی تھیوری کہا جاتا ہے۔ ڈاروین کی تھیوری، ڈاروین نظریہ، اس نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور ایک نئی بات ایسی پیش کی جو کسی نے نہیں کہی تھی، اور کبھی بھی اس کو سوچا بھی نہیں گیا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے اس کا نظریہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خود بخود پیدا ہو گیا۔ ویسے کہنے والے بہت سارے کہتے ہیں کہ خود بخود انسان کائنات پوری خود چلتی ہے اور کوئی چلانے والا اس کا نہیں ہے، لیکن اس کی نے حقیقت دریافت کر لی۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی حقیقت دریافت کی ہے جس کو کوئی کہہ نہیں سکا۔ وہ کیا ہے؟ یعنی انسان جو ہے بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، بندر سے انسان بن گیا۔ تو بندر سے انسان بن گیا وہ کیسے؟ کہ ہاں، بندر جیسے دیکھ لو، بندر کے اندر جیسے ہاتھ پیر ہیں تو ویسے ہی اس کی ایک ترقی یافتہ شکل انسان ہے، وہ بھی ہاتھ پیر اس کے چلتا ہے دو پیر سے۔ تو کہتے ہیں انسان جو ہے وہ بندر سے ہوتے ہوتے انسان بن گیا۔ تو یہ وہ تھیوری ہے جس نے کہ پوری دنیا میں ایک ہلچل پیدا کر دی، اور آج بھی اس کو ایک مسلم حقیقت مانا جاتا ہے، لوگ پڑھاتے ہیں اس کو۔ سائنس میں آپ دیکھیں گے کہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں ڈاروین کی تھیوری کو بھی اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اور ڈاروین کی تھیوری باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس کا امتحان ہوتا ہے کہ ڈاروین تھیوری کیا ہے۔
تو ڈارون کی تھیوری سے ہی اصل مسئلہ نکلا. اس نے مذہب کے خلاف پہلی بغاوت کی اور نے کہا کہ یہ جو مذہب کہتا ہے، ہر مذہب کہتا ہے، اسلام بھی، عیسائیت بھی، اور یہودیت بھی، ہندوازم بھی، سب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک اس کا پیدا کرنے والا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے. اس کو مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، سارے مذاہب مانتے ہیں. اس نے کہا کہ کچھ نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ انسان خود بخود پیدا ہو گیا. کس سے؟ بندر سے پیدا ہو گیا. بندر ترقیاں پاتے پاتے انسان بن گیا. لیکن اسے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی بتاؤ کہ کون سے آج بندر کی نسل ہے کہ جو انسان آج بنتے ہو، بتاؤ. کہتے وہ نہیں، جو بندر بننے والے تھے انسان بن کے چلے ختم ہو گئے وہ. ارے بندر ایک الگ مخلوق ہے، انسان ایک الگ مخلوق ہے، اور انسان ایک مشرف مخلوق ہے، اور وہ آسمان میں اس کی پیدائش ہوئی. سارے مذاہب کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی آدم اور حوا سے کیا ہے؟ انسانیت کا وجود ہے. لیکن اس نے اس تھیوری کو بدل دیا، اس نظریے کو بدل دیا، اور کہا کہ میں نے بہت دریافت کی ہے اور لوگوں میں تحقیق کی ہے اور سچ جگہ پہنچا ہوں، اور معلوم ہوا ہے کہ پہلے بندر تھا، بندر سے آہستہ 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 انسان بن گیا. ایک بہت بڑا ایک حملہ تھا کس پر؟ مذہب پر. اور لوگوں نے مان لیا اس کو، بہت سارے لوگ اس کی بات مان لیے، کہا بالکل صحیح کہتا ہے. بہت بڑی دریافت اس نے کر لی، بڑا انکشاف کر دیا، اور کہا کہ انسان بندر سے پیدا ہو، بندر سے بن گیا انسان. خیر، اس نے پیش کیا، اس کا نام رکھا گیا نظری ارتقاء. نظریہ ارتقاء اور نظری انتقاء اس کو کہتے ہیں کہ انواع اصل انواع، یعنی پوری تمام انواع کی اس نے اصل بیان کی. اس کتاب کا اصل نام ہے اوریجن آف اسپیسیز. اوریجن آف اسپیسیز کا نام ہے. اور وہ کتاب جو ہے اس نے پوری دنیا میں ہلچل پیدا کر دی، اور اس کا مطلب ہے انواع کی دریافت. یہ انواع کی دنیا کے انواع پائے جاتے ہیں، اقسام، یہ کیسے وجود میں آئے، کیسے پیدا ہوئے. تو کہا کہ وہی اصل کیا ہے، یہ سب آہستہ آہستہ پیدا ہوتے، خود ہی بد پیدا ہوتے، خود پیدا ہوتے، خود مرتے، سب چلے آتے ہیں. اور کوئی دنیا میں پیدا کرنے والا خالق کوئی نہیں ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا اور انسان پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب اس کتاب سے متاثر ہونے والے بہت سارے لوگ تھے. اس کی پیدائش ہوئی تھی 1808 میں ڈارون کی، اور اسی کا ہمسر تھا مارکس، کارل مارکس. کارل مارکس جو ہے یہودی نسل کا تھا، یہودی نژاد ہے، لیکن پیدا ہوا تھا جرمنی میں. اس نے اس تھیوری کو آگے بڑھایا، اس نے چنگاری لگا دی تھی، اس کو 16 بنا دیا. کس نے؟ مارکس نے. کارل مارکس اس کا نام ہے. اس نے کہا کہ 2 کتابیں لکھی، اس نے 2 کتابیں لکھی اسی مقصد کو پھیلانے کے لیے. ایک ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو اور ایک ہے داس کیپٹل. یہ 2 کتابیں اس کی اہم ہیں. کس کی ہے؟ کارل مارکس کی. کمیونسٹ مینیفیسٹو کے اندر اس نے بتایا کہ دنیا کے اندر یہ جو چل رہا ہے ظلم ہو رہا ہے بہت. کیا ظلم ہو رہا ہے؟ یعنی مزدوروں کا اور جو کسان ہیں کسانوں کا استحصال کیا رہا ہے. لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، اور ان کو پیسہ دیتے نہیں ہیں، ان کو قیمت دیتے نہیں ہیں، ان کو اجرت دیتے نہیں ہیں. تو اب ان کی حمایت میں اس نے کتاب لکھی کمیونسٹ مینیفیسٹو. اس نے کہا کہ تمام مزدوروں اور کسانوں کے لیے ہم وعدے کرتے ہیں، اگر ہمارا نظام نافذ ہو جائے گا کمیونسٹ نظام، تو پھر ہم دنیا کے اندر پوری دنیا کے سارے انسانوں کو مالا مال کر دیں گے، اور کوئی غریب نہیں رہے گا، سب مالدار ہو جائیں گے اور سب دولت والے ہو جائیں گے، اور سارے انسانوں کی معاشی حیثیت بالکل یکساں ہو جائے گی. اس نے کتاب لکھی ہے. ایک اور کتاب لکھی داس کیپٹل، یعنی سرمایہ. اس کا معنی ہے سرمایہ. اور کمیونسٹ مینیفیسٹو کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک کمیونسٹ منشور، ایک کمیونسٹ اعلامیہ. جیسے ہوتا ہے نا پارٹی، لوگ اپنے پارٹی والے اپنی جماعت کی طرف سے کیا جاری کرتے ہیں؟ اعلامیہ، منشور جاری کرتے ہیں. تو یہ اس نے جاری کر دیا، کہا کہ پوری دنیا کے لوگ پیشار پیش کر دیا اس نے. اب یہ دونوں کتابیں اتنی مقبول ہوئیں کہ پوری دنیا میں پھیلی کتاب، ساری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اس کا. اور داس کیپٹل جو ہے سرمایہ کے نام سے کتاب، وہ تو دنیا کی تمام اکثر بیشتر زبانوں میں ترجمہ اس کا ہو گیا، اور وہ تیسری سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بن گئی. وہ دنیا میں جو پڑھی جاتی ہے کتابیں، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے قرآن پاک. یعنی قرآن پاک کے پڑھنے والے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، نمبر 1 پر ہے. یہ سروے ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عالمی سروے تجزیہ ہے. تجزیے کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے. اور تجزیہ کرنے والے عیسائی لوگ ہیں، ہمارے مسلمان نہیں ہیں. اور
وہ کہتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ انجیل ہے، عیسائیوں کی کتاب، اور نمبر 3 پہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ کون ہے؟ یہی کتاب ہے، داس کیپیٹل یعنی سرمایہ۔ تو یہ دونوں کتابیں، یہ کتاب لکھی گئی 1848 میں اور ایک کتاب لکھی ہے 1864 میں۔ یہ گویا کہ ویسی اس کا درجہ ہے کمیونسٹوں کے اندر جیسا قرآن کا ہے۔ قرآن کا جو درجہ ہے بالکل وہی درجہ کمیونسٹوں کے نزدیک کس کا ہے؟ داس کیپیٹل کا ہے، جسے کہتے ہیں سرمایہ۔ تو سرمایہ کی عنوان کی کتاب اسے لکھی، اس نے پوری مذہب کو ایک دم خارج کر دیا، کہا کہ مذہب جو ہے وہ ایک افیون ہے جو کھلا جاتا ہے، لوگوں کو پاگل کر جاتا ہے، کہ مذہبی لوگ سب پاگل ہیں، دیوانے ہیں، جو کچھ سمجھتے نہیں، بلا وجہ ایک غیر مرئی چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں، کچھ نہیں ہے، نہ اللہ ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ کائنات کچھ بھی ہے، کچھ نہیں ہے، سب کا سب کنڈم کر دیا، کہا کہ خالق کائنات کوئی نہیں ہے، یہ ساری دنیا خود سے پیدا ہوتی ہے اور یہ خود سے یہ سب چلتا رہتا ہے، اور سب جو ہے مرتے ہیں، دوسرے لوگ پیدا ہوتے ہیں، پھر جگہ لیتے ہیں وہ۔ تو گویا کہ یہ بتایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک نظام چلتا ہے کہ وہ سب خود پیدا ہوتے خود جاتے ہیں، اس کا نام رکھا جدلیت۔ جدلیت کا نظریہ پیش کیا، انہوں نے کہا کہ یہ سب کہنا بکواس ہے کہ کوئی خالق کائنات ہے، پیدا کرنے والا کوئی ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اس والے کہا کہ تاریخ کے ایک مادی تاریخ لکھی، تاریخ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ حکمراں آئے، یہ حکمراں آئے، یہ خاندان ہوا، یہ خاندان، تو کچھ نہیں۔ تاریخ جو ہے وہ صرف ایک سلسلہ ہے، کس کا؟ دولت کمانے کا۔ دولت کے ذریعے سے دولت کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ پہلے زمانے میں لوگ جو تھے بہت ہی اچھے تھے، اسے کہتے ہیں کہ قدیم اشتراکی دور، قدیم اشتراکی دور کہا اس نے۔ تاریخ کو اس نے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے کہا کہ ماضی، سب سے پہلے تاریخ جو تھی کیا تھی؟ لوگ سب ایک تھے اور سب جو ہے اچھی طرح جیتے تھے۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ دور غلامی آیا، یعنی کچھ بادشاہ بن گئے، کچھ غلام ہو گئے، اور بادشاہوں نے غلاموں کو بہت ذلیل کیا، اور ان سے کام لیا، ان کا استغلال کیا، استحصال کیا۔ پھر بعد میں آیا کیا؟ دور یعنی جاگیردار دور، جاگیردار جو ہے وہ مالک بن گئے۔ پھر بعد میں آیا سرمایہ دارانہ دور، جس میں کہ صنعت کار لوگ وہ قابض ہو گئے۔ پھر بعد میں آئے گا کہ اس کے بعد دور آئے گا، وہ آئے گا مزدوروں کا اور کسانوں کا دور، جسے مزدوروں اور کسانوں کو اہمیت دی جائے گی اور انہیں کی حکومت قائم ہوگی۔ ایک پیشن گوئی کر دی اس نے۔ اب یہ مارکس کی کتاب کا اتنا اثر ہوا کہ پوری دنیا میں لوگ اس سے متاثر ہونے لگے۔ آج بھی اس کتاب کا بہت اثر ہے۔ اس کتاب کے ذریعے جتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور جتنے لوگوں کے اندر مذہب کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلا کس کا ہے؟ اسی کتاب کا ہے، داس کیپیٹل، سرمایہ۔ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن چینج ہوتا ہے، بدلتا ہے، کہتے واقعی بات تو صحیح کہہ رہے، اتنی طاقتور انداز سے اس نے بات کہی ہے کہ وہ جو ہے لوگوں میں مقبول ہوگی بات، اور متاثر، بہت مؤثر کتاب ہے۔ اور کہتے ہیں کہ 100 لوگوں میں گزشتہ صدی کے اندر جو سب سے بڑے بڑے لوگ ہوئے، ان 100 لوگوں میں سب سے اول نمبر دیا گیا کس کو؟ کارل مارکس کو، کہ اس نے بہت زیادہ اثر ڈالا لوگوں پر، لوگوں کے دماغ بدل دیا، لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل دیا اس نے۔ اب دیکھو اس مارکس کی تحریک سے متاثر ہونے والا سب سے پہلا جو ملک تھا وہ کون تھا؟ روس تھا۔ یعنی روس کے اندر یہ کتاب بھی عام ہوئی اور روسیوں نے پڑھا اس کو اور بہت متاثر ہوئی اس سے۔ وہاں پر حکومت تھی زار کی، زار بادشاہ روس تھا۔ تو لینن اور بھی کئی لوگ تھے، اس میں سب سر فہرست تھا لینن، نام سنا ہوگا کہ لینن۔ تو لینن وہ شخص ہے جس نے کہ روس کے اندر انقلاب برپا کر دیا، یعنی روس کے اندر انقلاب برپا کر دیا اس طرح سے کہ بادشاہ کا تختہ پلٹ دیا اور بادشاہ کو جو ہے اس کے پورے خاندان کے ساتھ مار ڈالا، ختم کر دیا، اور لینن بادشاہ بن گیا حکمراں۔ گویا کہ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی۔ کمیونسٹ پارٹی کی پہلی حکومت کہاں قائم ہوئی؟ روس میں۔ اور لینن جو تھا بڑا چالاک تھا، اس نے دیکھا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس کے اندر ہے، تو کہا اور یہ سب غلام ہیں اس لیے کہ محکوم ہے، ان پر ظاہر روس نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس نے ایک فارمولہ پیش کیا ان سامنے، کہا کہ تم لوگ میرا ساتھ دو، سارے مسلمانوں کو خطاب کیا اس نے، کہا کہ سارے مسلمانوں میرا ساتھ دو اور میں اس حکومت کو ختم کر دوں گا اور اس کے بعد تمہیں آزادی مل جائے گی۔
روس کی غلامی سے تمہیں آزادی مل جائے گی. ابھی اس نے کہہ دیا. اب اس کا اثر بہت پڑا مسلمانوں پر, وہاں کے مسلمانوں پر, اور سارے مسلمانوں نے ساتھ دیا اس کا. انقلاب کامیاب ہو گیا. 1917 میں روسی کمیونسٹ پارٹی کا اقتدار قائم ہو گیا وہاں روس کے اندر. تو لینن تو زیادہ زندہ نہیں رہ سکا. 1917 کے بعد وہ 1924 میں اس کی موت ہو گئی. لیکن اس کے بعد آیا اسٹالن. اب لینن نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ جتنے مسلمان علاقے ہیں اسے آزاد کر دیے جائے, لیکن مسلمان علاقے والوں نے خود ہی اپنی آزادی کا اعلان کیا. لیکن ایسے ہی رہا. بعد میں 1924 میں جب اسٹالن آیا, اسٹالن دوسرا سربراہ ہے کہاں کا, روس کا. وہ ایک ظالم ترین بادشاہ تھا. پوری دنیا میں جو ظالم لوگ آئے ہیں دنیا میں ظلم کیا انہوں نے, ان میں سب سے بڑا نام کس کا ہے, اسٹالن کا بھی ہے. تو اسٹالن نے پورے روس کے اندر تقریباً 5 کروڑ خالی مسلمانوں کو مارا. مسلمانوں کو, جن مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. اب ظاہر ہے مسلمان سب عیسائی, یہودی, بدھزم, یہ سب لوگ کر لیں گے سمجھوتا کمیونزم سے, لیکن مسلمان نہیں کر سکتا. اس لیے کہ مسلمان کا عقیدہ پختہ عقیدہ ہے کہ بھائی ایک خالق کائنات ہے اور اللہ تعالیٰ پر اس کا پختہ عقیدہ ہے. چاہے کتنا ہی عمل سے گئے گزرا ہو, لیکن اللہ پر عقیدہ اس کا کیا ہے, بہت ہی مضبوط ہے, ایمان مضبوط ہے. تو انہوں نے کہا کہ انکار کر دیا کہ تمہاری بات اب نہیں مانیں گے. لیکن زبردستی اس نے انہوں کو منوایا, مار کاٹ کی, ایسی علماء کو لائن میں کھڑا کر دیا اور گولی چلا دی, سب مروا دیا. ہزار علماء مدرسے پر تالا لگا دیا اور سارے مسجدیں بند کر دی. کہا کوئی نماز نہیں پڑھے گا, اذان نہیں دی جائے گی, اور سارے تمام عبادتوں پابندی, شعار اسلام پر پابندی لگا دی, سخت پابندی. داڑھی کوئی رکھ نہیں سکتا, اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا, قرآن نہیں پڑھ سکتا. قرآن کی تمام نسخوں کو لے کر جلا دیا, سب کو جلا دیا, ختم کر دیا. تمام حدیث کتابوں کو جلا دیا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کہ اسلام کے بڑے بڑے تمام علماء پیدا ہوئے, جن کتابیں آج ہم پڑھتے ہیں. وہ سب پیدا ہوئے تھے وہیں پر, اسی علاقے میں. بخارا, سمرقند, ترمز, اور جتنے بڑے بڑے حدیث کتابیں ہیں, ان ساری کتابوں کے مصنفین اسی علاقے میں پیدا ہوئے. اسے ہم کہتے ہیں ترکستان کا علاقہ یا ماوراء نہر کا علاقہ. تو اس علاقے میں مظالم کی انتہا کر دی اس نے. تو اب مسلمان بہرحال ایمان بچانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی, بہت حکمت سے کام کیا, بچا کے رکھا ان ایمان کو, ختم نہیں کر سکا ایمان کو. ان کے ایمان کو ختم نہیں کر سکا, اس لیے کہ ایمان جب ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے دل کے اندر, کبھی اترتا نہیں ہے, یہ بات طے ہے. تو اس لیے انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا. البتہ حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے اپنے ایمان اور اپنی تمام چیزوں کو بچائے رکھا. اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا جب 70 سال کے بعد کعبہ ختم ہو گیا تو لوگ بالکل سامنے آ گئے, نماز شروع کر دی, اسٹارٹ ہو گئی نماز, اور علماء سامنے آ گئے, حفاظ سامنے آ گئے. حیرت زدہ ہے لوگ, پریشان ہو گئے, کیسے 70 سال تک اتنے مظالم ہوئے پھر بھی ان کا ایمان ختم نہیں ہوا, اسلام ختم نہیں ہوا. یہ اسلام کا معجزہ ہے جو دنیا نے دیکھا. بہرحال یہ ہوا کہ اب اسٹالن جب حکومت میں آیا, اس کی پیدائش ہوئی تھی 1870 میں, لیکن 1924 میں یہ بنا کیا, روس کا سربراہ. اس نے 2 کام کیا. ایک کام تو یہ کیا کہ روس کے اندر, پورے روس کے اندر زبردستی کمیونزم کیا نافذ کیا, اور کمیونزم کو نافذ کر کے وہاں مظالم کے پہاڑ ڈھوئے اور ڈھایا, اور کہا کہ یہ جو ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا, اگر نہیں قبول کرو گے مار دی جاؤ گے. تو جب میں نے کہا کہ مسجدوں میں تالے پڑ گئے, علماء کو مار دیا گیا, مسجدوں میں بنا دیا گیا, استقبال بنا دیا گیا جہاں پہ گھوڑے اور گدھے پالے گئے اور جانور پالے گئے, یہ سب کیا. اس کے بعد جو ہے دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ پوری دنیا کے اندر میڈیا کے ذریعے سے کمیونزم کو پھیلایا, کمیونزم کو بتایا کہ بہت بڑی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, اس سے لوگوں کی معاشی اچھی ہو جاتی ہے, لوگ جو ہے اور غریب کوئی رہتا نہیں ہے, سب مالدار بن جاتے ہیں. ایسا کرے پوری دنیا میں پھیلایا. اس بات پھیلانے سے اس کا اثر یہ ہوا کہ کئی ملکوں میں کمیونسٹ انقلاب پے در پہ آیا, یعنی پے در پہ لوگ جو ہیں وہاں کے آگے سامنے آئے اور کئی حکومتیں بدل دی, اور ساری جگہوں پر کیا قائم ہو گیا, کمیونزم. اور وہ سب علاقے جو روس سے متصل تھے, پولینڈ, ہنگری, رومانیہ, اور اس کے علاوہ بلغاریہ اور البانیہ, چیکوسلواکیہ, اس طرح کے بہت سارے ممالک, اور ادھر کیوبا, وینیزویلا, اور ادھر جو ہے چائنا, ویتنام, پورے تمام علاقوں میں دھڑا دھڑ کیا بن رہی ہیں, کمیونسٹ حکومتیں. تو کمیونسٹ حکومت جو ہے بننے لگی سب طرف.
اب یہ پھیلنے لگی، بہت زیادہ پھیلی، آخر میں اس کا زوال آنا تھا، جس کی ترقی ہوگی اس کی کیا ہوگا، پھر زوال بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا زوال بھی رکھا تھا مقدر میں۔ اب وہ جو ہے قسمت خراب تھی اس کی، روس کی، تو اس نے اٹیک کر دیا کس پر، افغانستان پر۔ یعنی افغانستان کے بارے میں سوچتے تھے وہ کہ افغانستان بھی حلوہ بن جائے گا ہمارے لیے، کہ وہاں بھی ہم یہاں کمیونسٹ نظام نافذ کر دیں گے، پھر وہاں سے پاکستان، پھر ہندوستان، پورے علاقے میں سب طرف پھیلا دیں گے کمیونزم کو۔ تو 1979 میں جو اس نے فوج بھیج دی کہاں، افغانستان، اور افغانستان میں 10 سال تک افغان مجاہدین نے مقابلہ کیا، کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، دنیا چاہے مان لے اس کو لیکن ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اور پھر وہ سر پہ کفن باندھ کر سامنے آ گئے۔ 79 مجاہدین تھے، کچھ تھا ہی ہتھیار نہیں تھا ان کے پاس، لیکن اللہ کے بھروسے میدان میں آ گئے، ایک سپر پاور، ایٹمی طاقت، اور ایک پوری دنیا کو للکارنے والا ملک، لیکن وہ بھی کیا ہو گیا، 10 سال کے اندر ہار گیا، شکست کھا گیا، اور روس وہاں سے بہت ہی ذلیل ہو کر نکلا 1989 میں، یعنی 79 سے 89 پورے 10 سال کے اندر یہ پورا، پھر وہاں سے وہاں حکومت قائم ہوگی مجاہدین کی، طالبان کی وغیرہ، یہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حکومت جب قائم ہوئی، اس کا اثر پوری دنیا پر پڑا، کہ ایک روس جو کہ سپر پاور، اس کا نام رکھا تھا سوویت یونین، جب سے اسٹالین کی حکومت آئی اور جب سے یہ انقلاب آیا، اس کا نام چینج کر دیا تھا، اور کیا نام رکھا تھا، سوویت یونین۔ اور سوویت یونین کا اثر یہ ہوا اب گرنے کا، اس کے بعد کیا ہوا، اچانک سارے ملکوں میں پھر انقلاب، یعنی دوسرا انقلاب، پلٹا ہوا انقلاب آیا۔ کیسے آیا، یعنی اب دیکھا کہ افغانستان میں ہار گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ چلنے والی بات نہیں ہے اس کی۔ تو جو بہت سارے ممالک جو کمیونسٹ ہو گئے تھے، ان سب میں تبدیلی آئی، پولینڈ، رومانیہ، بلغاریہ اور ہنگری، یوگوسلاویا، چیکوسلوواکیا، یہ سب ملکوں میں دائیں پھر دوسرا انقلاب آیا، یعنی کمیونزم ختم کر دیا گیا لوگوں نے۔ البانیہ وغیرہ مسلم ملک جو البانیہ ہے، وہاں بھی تمام ملکوں کے اندر دوسرا انقلاب آیا، کیا، کمیونسٹ انقلاب کے خلاف، اسے کہتے ہیں جمہوری انقلاب، جمہوری انقلاب۔ تو جمہوری انقلاب جو آیا، اس کے بعد پھر اس کے حوصلے بھی پست ہو گئے، سوویت یونین ٹوٹ گیا، 13 ممالک اس سے آزاد ہو گئے۔ یہ سب کیا تھا، ایمان کا کرشمہ تھا۔ وہ ایمان والے ہمت کر کے میدان میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی مدد کی۔ اور جب حق آتا ہے تو باطل کیا ہوتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے، جاء الحق وزهق باطل ختم ہو گیا۔ اور لیکن اب بھی یہ ختم نہیں ہوا ہے دنیا سے، اس کے اثرات بہت پھیل رہے ہیں، اور ابھی کئی ملک ہیں جہاں پر کمیونزم نافذ ہے، اور اس نے فہرست چائنا ہے، چین ہے، اور نمبر 2 پر ویتنام ہے، اور اس کے علاوہ کیوبا ہے، وینیزویلا ہے، شمالی کوریا ہے، یہ سب علاقوں میں کیا ہے، کمیونزم نافذ ہے۔ اب یہاں پر بتاتے ہیں آپ لوگوں کو کمیونزم ہے کیا چیز، حقیقت میں اس کی پوری حقیقت کیا ہے۔ تو کمیونزم جو ہے وہ دراصل ایک ایسا نظام ہے، اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو سیاسی اور ایک کیا، معاشی۔ یعنی سیاسی اعتبار سے اس کا نظریہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت ہوگی، کیا ہوگی، ایک پارٹی کی حکومت، نہ تو بادشاہ حکومت کرے گا اور نہ جمہوری ہوگا کہ بہت ساری پارٹیاں ہو جائیں، ایک پارٹی کی حکومت ہوگی کہ ایک پارٹی کمیونسٹ پارٹی وہ تنہا کیا کرے گی، حکومت قائم کرے گی۔ اور دوسری کسی پارٹی گنجائش وہاں پر نہیں ہوگی، یعنی کوئی پارٹی وہاں نہیں بنے گی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں نا کہ بہت ساری پارٹیاں ہیں، سینکڑوں ہزاروں پارٹیاں ہیں، لیکن چائنا میں جاؤ کیا ہے پارٹی، ایک ہی پارٹی، صرف ایک پارٹی، کمیونسٹ پارٹی۔ اور کمیونسٹ پارٹی کے جو ارکان ہیں وہی انتخاب کریں گے کہ کون سربراہ مملکت ہوگا، یعنی سربراہ مملکت کی تجویز کرنے کا اختیار کس کو رہے گا، کمیونسٹ پارٹی کے ارکان کو، اور عوام کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ عوام چاہے کروڑوں میں ہو، لیکن وہ جو پارٹی کے ارکان لاکھوں میں ہیں،
وہی لوگ جیسے طے کریں گے کہ ملک کا حکمراں کون ہوگا اور کس طرح نظام چلے گا. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ معاشی، مالیاتی اعتبار سے وہ جو ہے پرائیویٹ، یعنی ایک شخصی طور پر کسی کو آزادی نہیں ہے. یعنی نہ وہ زمین کا مالک ہو سکتا ہے، نہ وہ کارخانے کا مالک ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی ادارے کا مالک ہو سکتا ہے، اور نہ وہ کسی بھی چیز کی ملکیت دعویٰ کر سکتا ہے. کوئی ملکیت نہیں. یہ ساری چیزیں آئیں گی کس قبضے میں؟ حکومت قبضے میں. حکومت قبضے سے مراد کیا؟ پارٹی کا قبضہ. یعنی حکومت کون کرتی ہے؟ پارٹی. تو کیا پارٹی کے قبضے میں ساری چیزیں آ جائیں گی اور وہ جس کو چاہے جو دے دے. اب اس میں ہوتا ہے کہ انہوں نے طے کر دیا ہے. واقعی اس میں ایک بات بہت بڑی ناکامی کی ان میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے سارے انسان کیا ہو جائیں؟ ایک جیسے ہو جائیں. ایک مزدور ہے تو اس کی سزا بھی وہی ہوگی جو کس کی ہے سزا؟ ایک ڈاکٹر کی ہے، انجینئر کی ہے، ایک سائنٹسٹ کی ہے یا ایک پروفیسر کی ہے. اس کی جو تنخواہ ہوگی وہ تنخواہ کس کی ہوگی؟ مزدور کی ہوگی، کسان کی ہوگی. مالک کوئی نہیں ہوگا، لیکن تنخواہ کون دے گا؟ گورنمنٹ والے دیں گے، حکومت والے دیں گے، کمیٹی والے دیں گے. اور تنخواہ برابر ہی ہوگی، بالکل برابر، یکساں. ایک ڈاکٹر ہے تو اس کو ملے گا 1000 اور ایک مزدور ہے تو اس کو ملے گا 1000. میرے دونوں برابر یکسانیت ہونی چاہیے. یہ یکسانیت جو ہے اس کے لیے تباہی کا باعث بن گئی. اس لیے کہ معلوم ہے کہ انسان جو ہے برابر نہیں ہوتے. انسان کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا ذہن الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی طاقت الگ الگ ہوتی ہے. طاقت، ذہن، صلاحیت اور سمجھداری کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں لوگ. اب کوئی انسان جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ نہیں جانتا اور مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کر رہا ہے، وہ مزدوری کرنے والا اس نے کوئی محنت نہیں کی، کچھ نہیں پڑھا آگے، اب ظاہر ہے اسے وہی کرنا پڑے گا. ایک آدمی جو 10 سال 15 سال 20 سال تک بڑی محنتیں کرنے کے بعد وہ ایک موقع پہ پہنچا، کہا بڑا انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا. کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ڈاکٹر انجینئر جتنا پائے گا تنخواہ، یہ بھی تنخواہ اتنی پائے گا کون؟ مزدور. بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے اور فطرت کے کیا ہے؟ خلاف ہے. اور لوگ کیسے مانیں گے، اس کو تسلیم کریں گے کہ ایک آدمی ڈاکٹر بڑا اتنی محنتیں کی، اس نے اتنا وقت لگایا اور وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا. اب کہتے ہیں 1000 لوگ دل میں جیسے 1000 لیتا ہے مزدور. تب ظاہر ہے کیا ہوگا؟ ان کے دل میں ایک حوصلہ پست ہو جاتا، ان کا حوصلہ پست ہوگا، دل شکنی ہوگی اور ظاہر ہے وہ کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوگا ان کے اندر. اور اسی لیے یہ نظام فیل ہو گیا. ایسا فیل ہوا کہ روس کے اندر ہی فیل ہو گیا. جیسے کمیونسٹ فوجیں یہاں سے نکلی ہیں تو جس طرح سے دوسرے ملکوں سے کمیونزم برخاست کر دیا گیا، ویسے روس کے اندر ہی برخاست کر دیا گیا. روس کے اندر بھی لوگ سڑکوں پر آ گئے اور کہا کہ نہیں چاہیے ہم کو نظام. اور انہوں نے کیا کیا؟ تمام جو مجسمے بنے ہوئے تھے اس کے، اسٹالن کے، لینن کے، مارکس کے، ان سارے مجسموں کو توڑ تاڑ کے بالکل زمین کے برابر کر دیا. کوئی ضرورت نہیں اس کا نظام. ہمیں چاہیے سکون زندگی گزارنا. اب اس میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر دباؤ ہے کس کا؟ حکومت کے لوگوں کا، ارکان ایک پارٹی کا. تو کہا کہ اس سے نظام کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو توڑ ختم کر دیا انہوں نے. رشیا سے بھی اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے، جہاں پر سب سے پہلے اس کا قیام ہوا. تو یہ ایک غیر فطری بات ہے اور عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ سارے انسانوں کو ایک ساتھ سطح پر لے آیا ہے. قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ مالدار جو ہے وہ غریبوں میں صدقہ کرے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ غریبوں کو سطح پر لے آؤ جس طرح پر کیا ہیں؟ مالدار ہیں. اب ظاہر کرنا چاہے گا تو انسان نہیں کر پائے گا. اس لیے کہ اس کو اسی سطح پر رہنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسی اعتبار سے، اور ہاں یہ ہے کہ اس کی خیر خواہی کے لیے، ہمدردی کے لیے رکھا گیا، صدقہ دیا جائے، خیرات کیا جائے اور اس کو کچھ اور بھی دیا جائے اس کے علاوہ. لیکن یہ نہیں کہ وہ اس کو بالکل سطح پر لے آئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے بھی یہ کہا ہے کہ سب کو معاشی اعتبار برابر کر دیا جائے. برابر کر نہیں کہا، البتہ یہ کہا ہے دولۃ بین الاغنیاء منکم. کیا ہو کہ بین اغنیاء کے درمیان میں، مالدار درمیان میں سب کیا ہوگا؟ تقسیم ہو جائے، ایک جگہ جمع کرنا رہے تاکہ کچھ لوگ مالداروں کے پیسے کو غریبوں میں تقسیم بھی کیا جائے. یہ نظام رکھا گیا اسلام میں. اور اسلام میں کہا گیا کہ معاشی اعتبار سے لوگوں کی مدد کی جائے، اعانت کی جائے، تعاون کیا جائے. یہ نہیں کہ ان کو برابر کر دیا جائے. یہ برابر کر دینا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے. تو اب یہ نظام جو ہے مکمل ختم ہو چکا ہے بہت سارے علاقوں سے، لیکن چند علاقوں میں باقی ہے. اور پھر بھی لوگوں کے ذہن میں ان کتابوں کا اثر پہنچتا ہے. وہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا،
لوگ پڑھتے ہیں ان کو کتابوں کو، پڑھنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں مذہب سے ایک تنفر نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ مذہب کوئی چیز نہیں، بلا وجہ افیون بنا دیا ہے، لوگوں کو کھلا دیا ہے، پاگل کر دیا ہے۔ تو جو لوگ متاثر ہوتے ہیں مسلمانوں میں سے بھی، وہ سب بھی یہی ہیں، کیا ہیں؟ دراصل ان کتابوں کا مطالعہ کیے ہوتے ہیں، اور کتابوں کا مطالعہ کرنے کے ذریعے سے ان کے اندر جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں برابری لانے کی کوشش نہیں کی گئی، اور کبھی کبھی تو اس کو مانتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام جیسا مذہب ہے ویسی وہ بھی ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام الگ ہے اور کمیونزم بالکل کے مخالف ہے، متضاد ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی جوڑ نہیں اسلام کا کمیونزم سے۔ اور کمیونزم جو ہے وہ بغاوت ہے، گویا کہ اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف بغاوت ہے یہ، کہ اسلام کو دنیا سے مٹانے کے لیے ہی گویا کہ اس طرح کی سازش رچی گئی ہے کہ جس میں کہ لوگوں کے ذہنوں سے مذہب اسلام اور مذہب اللہ اور رسول اور کتاب اور قیامت آخرت، ان کے عقیدے کو کیا کیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے کتابوں سے پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر کے وہ متاثر ہوتے ہیں اور پھر وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو اس نے کہا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ نظام چلنے والا نہیں ہے، اب بھی جہاں جہاں ہے ان لوگوں نے بھی مکمل طور پر مارکس کے فلسفے کو اختیار نہیں کیا ہے، تبھی کامیاب ہے وہ۔ اگر مکمل اختیار کر لیں تو ناکام رہیں گے بالکل، اس لیے کہ اس میں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ بالکل غیر فطری ہے اور اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ بہت چالاکی سے کچھ چیزوں کو اختیار کر رہا ہے اور کچھ چیزوں کو اختیار نہیں کر رہا ہے۔ مذہب کے اعتبار سے اس نے کچھ لوگوں کے بارے میں الگ الگ راستے اختیار کر لیے ہیں۔ تو مذہب کے اعتبار سے اس نے ایغور قوم ہے ان کو بالکل ایک دم مذہب سے کی آزادی ان سے چھین لی ہے، مذہب کی آزادی، فردی انفرادی آزادی سب چھین لیا اس نے۔ بقیہ جو لوگ مسلمان اور ہیں جو ایغور نہیں ہیں، مطلب چائنیز ہیں یا ایک اور دوسرے قوموں کے ہیں، تو ان کے لیے تو اتنی پابندی نہیں ہے، لیکن پابندی سب سے زیادہ کی اس نے کس کے لیے؟ ایغوروں کے لیے۔ بڑے مظالم اٹھائے جا رہے ہیں وہاں پر، روزے پر پابندی، نماز پر پابندی، اور مسجدوں پر پابندی، تالے لگائے گئے، اور اذان پابندی، سب بہت سارے کاموں کر رہے ہیں مسلسل طور پر۔ لیکن پھر بھی وہ جانتا ہے کہ اگر یہ سب کے لیے کر دیا جائے گا تو سب باغی ہو جائیں گے اور مشکل کر دیں گے ہمارے لیے۔ تو کچھ لوگوں کو چھوٹ دے رکھا ہے، کچھ لوگ پابندی کر رہا ہے، اور اس طرح سے معاشی اعتبار سے اس نے مکمل پابندی نہیں لگائی۔ کچھ لوگ ارب پتی بھی ہیں اور کچھ لوگ بہت غریب بھی ہیں، بھیک منگے بھی ہیں۔ تو معلوم ہوا ہے کہ وہ فلسفہ پورا قبول نہیں کیا اس نے۔ ماؤ سی تنگ اس نے کیا کیا تھا، 1949 میں چائنا میں بغاوت کر دی، اب بغاوت کر کے وہاں پر قائم کر دیا کیا؟ کمیونزم۔ اب کمیونزم اور سیکولرزم، سوشلزم، یہ تین نام جو پائے آپ سنتے ہوں گے، ان تینوں ناموں میں تھوڑی بہت یکسانیت ہے اور تھوڑی بہت کیا اس میں بہت بڑا فرق بھی ہے۔ تو کمیونزم کا مطلب ہوتا ہے کہ مذہب مخالف، یعنی ایسا نظام جو مذہب کے خلاف عمل کرے، یعنی مذہب کو مٹانے کا عمل کرے، مذہب ختم کرنے کا عمل کرے، وہ نظام کون سا ہے؟ کمیونزم۔ اور جہاں پر سارے انسانوں کو ایک سطح پر لانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے، اس کا نام ہے کمیونزم۔ لیکن سوشلزم کے اندر بھی یہی بات ہے، سوشلزم کے اندر ہے کہ مذہب کے خلاف تو نہیں ہے، لیکن ہے کہ مذہب کو قبول نہیں کرتے ہو، وہ بھی کمیونسٹ ہے، یعنی سوشلزم کمیونسٹ ہیں لیکن مذہب کی مکمل پابندی لگاتے نہیں، یعنی اس پر بین نہیں لگاتے مذہب پر۔ اور دوسرا کیا ہے اس میں؟ مالی اعتبار سے وہ چاہتے ہیں کہ مالی اعتبار سے غریبوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے، لیکن غریبوں یہ نہیں کہ مالداروں کا پیسہ لے کر غریبوں کو تقسیم کر دیا جائے، ایسا نہیں کرتے ہو، جیسا کہ ہندوستان میں ہے۔ کیا ہے؟ سوشلزم ہے، سوشلزم ہندوستان میں ہے، اور لکھا گیا اس میں یہ ملک جمہوریت اور سیکولرزم اور کیا ہے؟ سوشلزم پر قائم ہے۔ سوشلزم ہے یہاں پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب مٹا دیا جائے۔ ہاں، جو لوگ آئیں گے حکومت میں وہ مذہبی نہیں ہوں گے، یہ مطلب ہے۔ اور مالداری اعتبار سے سب کو ایک ساتھ کر دیا، یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ غریبوں کو کچھ امداد دے کر، کچھ راشن دے کر، کچھ اس کے ساتھ کیا کر کے کچھ پینشن دے کر ان کی سطح کو کیا کیا ہے؟ بلند کیا جائے۔ یہ ہے اس نظام کے اندر، سوشلزم کے اندر۔ اور سیکولرزم کا مطلب ہوتا ہے وہ وہی ہے کہ مذہب کی پابندی نہیں ہوگی، یعنی مذہب کو کسی حکومت کا آئین کا جز بنایا نہیں جائے گا، لیکن مذہب کو ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی۔ تو سیکولرزم کے اندر اور سوشلزم کے اندر اور اس کے اندر کیا کمیونزم کے اندر بہت باریک اور بہت گہرا فرق ہے۔ تو یہاں پر ہندوستان کے جو نظام نافذ ہے وہ سیکولرزم ہے، اور سیکولرزم بھی یہ کوئی بہت زیادہ نقصان دہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ سیکولرزم مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذہب تو ہوگی ملک حکومت تو ہوگی غیر مذہبی، لیکن عوام کو بینڈ نہیں کیا جائے گا، پابند نہیں کیا جائے گا کہ وہ مذہب چھوڑ دیں،
مذہب کو اختیار کرنے کی آزادی ہوگی. البتہ جو حکومت پر آئیں گے وہ مذہبی نہیں ہوں گے، مذہب کا پرچار نہیں کریں گے، مذہب کو اختیار نہیں کریں گے، کسی مذہب کا نظام نافذ نہیں کریں گے. یہ گویا پابندی ہے. اسی لیے آج جو پارٹی قائم، حکومت قائم کر رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ دو لفظ کیا ہو جائے، نکل جائے. کس سے؟ آئین کے حصے سے. کیوں؟ اس لیے کہ آئین کے حصے میں یہ دو لفظ پڑھ رہا ہے، ان کے خلاف پڑھ رہا ہے. کون سا؟ سیکولرزم اور سوشلزم. تو سیکولرزم مطلب ہوتا ہے کہ غیر مذہبی حکومت، اور ان کی حکومت کیا ہے؟ مذہبی ہے نا، مذہبی ہے. ایک مذہب کی پرچار کرتے ہیں، ایک مذہب کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہو جائے، نکال دیا جائے. اور سوشلزم اس لیے رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں جائیں غریبوں کو دینے کے لیے، غریبوں کو کچھ نہیں دیا جائے گا. اور چاہتے ہیں کہ ہندو ایزم نافذ کریں. کیا کریں؟ ہندو ایزم، جسے کہا جاتا ہے کہ یعنی ہندو راشٹر. کیا ہے؟ ہندو راشٹر. تو اب یہ دو لفظ کو بہت پریشان کر رہا ہے آئین کے اندر. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ دو لفظ نکال دیا جائے تاکہ ان کو آسانی ہو کیا کرنے کے لیے، آئین و قانون بنانے کے لیے. اگر نہیں نکلے گا تب بھی وہ آئین بنائیں گے ایسا جس سے کہ یہ دو لفظ کی اہمیت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور ایسے کر رہے ہیں، وہ بہت سارے آئین بنا رہے ہیں، وہ بنا چکے ہیں، بنانے والے ہیں کہ اس آئین کے ذریعے سے، قانون کے ذریعے سے وہ جو دو شق ہے، دو لفظ ہے، اس کی اہمیت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. بہرحال یہ باتیں ہیں جو بتائی گئی ہیں. اور کیا ہے؟ مسلمانوں نے کمیونزم کے خلاف کیا قدم اٹھائے اور کیا ہے تو کس صورت میں کیا ہے. کمیونزم کے خلاف اب ظاہر ہے جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ عربوں کے اندر خاص طور پر اخوان ہیں. اخوان نے لٹریچر تیار کیا ہے اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کمیونزم کے خلاف. اور اس طرح سے ہندوستان کے، پاکستان کے اندر جو ہے جماعت اسلامی ہے والے، ان لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں اور کمیونزم کے خلاف اشتراکیت اور اسلام وغیرہ کتابیں، ایسا کتابیں لکھی ہیں جس میں کہ کمیونزم کی تمام خامیوں کو، خرابیوں کو کیا بیان کیا گیا ہے. اگر چاہے تو مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں استعمالیت، اشتراکیت وغیرہ چیزیں ہیں، اس کے خلاف انہوں نے لکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں. اور ہماری کتاب ہے بین الاقوامی معلومات، اگر چاہے تو آپ اس میں بھی دیکھ لیں. ایک شق اس کا لکھا گیا ہے اور ایک عنوان ہے. یہ کیا عنوان ہے؟ کمیونزم. کمیونزم کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا نظریات ہیں اور کس طرح سے وہ دنیا میں پھیلا، اور پھر اس میں کیا خامی آئی، کس طرح سے اس میں وہ کیا چیزیں ہیں جو اس میں اس کی وجہ سے چل نہیں پایا وہ نظام. اور انشاءاللہ وہ ختم بھی ہو جائے گا ان قریب. چائنا بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ جلدی. تو یہ سب باتیں جو ہے اگر کچھ دیکھنا چاہیں بڑے اختصار کے ساتھ تو اس میں مضمون کو پڑھ لیں. وہ مضمون ہے یہ کیا کمیونزم کے بارے میں خاص مضمون ہے. یہ آج پوری دنیا میں تقریباً 77 کروڑ لوگ کیا ہیں، 77 کروڑ سے زیادہ لوگ کمیونسٹ ہیں. یعنی وہ کمیونسٹ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کو، رسول کو نہیں مانتے، کتاب کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، آخرت نہیں مانتے. وہ صرف یہ مانتے ہیں کہ دنیا ایسی چلتی ہے جیسے دنیا خود بخود چلتی ہے. تو اس کے لیے اس کے بارے میں مناظرہ ایک ہوا تھا بہت پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. کس سے ہوا تھا؟ ایک دہریہ سے. اب دہریے جو ہیں پہلے تھے، ایسے لوگ تھے جو اللہ کا انکار کرتے تھے، مذہب کا انکار کرتے تھے، لیکن اتنے منظم نہیں تھے وہ، اور اتنی زیادہ تعداد ان کی نہیں تھی. آج تو وہ ایک پورا مذہب بن چکا ہے. ایسا مذہب بن گیا ہے کہ دنیا کا گویا کہ چوتھا بڑا مذہب ہے. سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، اسے ماننے والے 2 ارب سے زیادہ ہیں، 2 ارب 20 کروڑ تک ہیں. اور اس کے بعد جو مذہب ہے عیسائیت ہے، اس کے ماننے والے بھی 2 ارب سے زیادہ ہیں، 2 ارب 10 کروڑ تک ہیں. اور تیسرے نمبر پہ جو مذہب ہے ہندوازم ہے، اس کے ماننے والے تقریباً 1 ارب تک ہے. اور تیسرا مذہب جو کیا کون ہے، یہی ہے کمیونزم، یعنی جو مذہب مخالف ہے. اور مذہب مخالف جو ہے وہ بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں. اور یہ اس کی تعداد بنتی ہے تقریباً 77.5 کروڑ، یعنی 77 کروڑ 64 لاکھ آبادی کن کی ہے؟ کمیونسٹوں کی ہے. اور کمیونسٹ سب سے زیادہ ہے وہیں پر چائنا میں، 50 کروڑ کی آبادی وہیں پر ہے ان کی، کمیونسٹوں کی. لیکن رشیا میں کوئی نہیں ہے.
رشیا میں بالکل ختم، کمیونزم وہاں سے ختم ہو گیا، جنازہ نکل گیا وہاں سے۔ اور اس کے بعد جو نمبر آتا ہے امریکہ کا آتا ہے، اور امریکہ میں اس کے ماننے والے 6 کروڑ زیادہ ہے، 6 کروڑ زیادہ، اور جرمنی میں بھی ہے، اور فرانس میں ہے، برطانیہ میں ہے، وہ بھی زیادہ نہیں ہے، 1 کروڑ زیادہ ہے، مانے 1 کروڑ زیادہ آبادی، 1 کروڑ سے آبادی زیادہ ہے، کہاں فرانس میں 1 کروڑ زیادہ ہے، جرمنی میں 1 کروڑ زیادہ ہے، اور برطانیہ میں 1 کروڑ زیادہ ہے، جو کہ بالکل مذہب کو نہیں مانتے۔ مذہب کیا ہے؟ تسلیم نہیں کرتے، مذہب کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ مسلم ملکوں میں ہے، لیکن اتنے تعداد میں نہیں ہے، 1 کروڑ زیادہ نہیں ہے پھر بھی ہر ملک میں کچھ نہ کچھ ایسی تعداد ہے جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے۔ تو اس کے خلاف کام کرنے کے لیے آپ لوگ اٹھیں اور کام کریں، جتنا کام نہیں اور کیا جائے اس کے لیے۔ کچھ کام کیا ہے لوگوں نے، جب بتایا یہ جو جماعتیں ہیں انہوں نے اچھا کام کیا، کچھ حد تک بڑی حد تک مقابلہ کیا ان لوگوں کا، آپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کام۔ اور کیا ہے؟ کوئی فلسفہ اپنا نفاذ کیسے پاتا ہے اور اسلامی فلسفہ کے لیے کیسے قائم ہوتا ہے؟ کیا جمہوریت اسلام کے موافق ہے؟ کوئی فلسفہ نفاذ اسی طرح پاتا ہے جب کہ اس فلسفے کے لیے محنت کرنے والے کیا ہیں؟ افراد پائے جائیں گے اور بالکل جان کی بازی لگا دیں گے تو بن جائے گا، فلسفہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب دیکھو افغان مجاہدین نے کیا نا، افغان مجاہدین دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے۔ انہوں نے مانا، تسلیم نہیں کیا کمیونزم کو، اور تسلیم نہیں کیا امریکہ کی غلامی کو۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم تو جان دے دیں گے لیکن اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تعداد کم تھی، ہتھیار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے کامیاب کیا وہ دیکھو۔ مطلب کسی فلسفے کو پر جان دے دینے کے لیے لوگ تیار ہو جائے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دیں گے تو ضرور کیا وہ فلسفہ نافذ ہو جائے گا، جیسے کمیونسٹوں نے کیا، نافذ کر دیا بعض علاقوں میں۔ اور اسی طرح سے افغانستان کا جو نمونہ ہے وہ سبوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جب کوئی آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھو گے اللہ مدد کرتا ہے، تو آدمی قبول نہ کرے اس فلسفے کو کہ فلسفہ جو دیا جا رہا ہے وہ قبول نہیں کریں گے، ہم تو بھائی وہی فلسفہ قبول کریں گے جو اسلام نے پیش کیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اب تم کہو گے نہیں ہم قبول کر لیں گے تو بھی کیا ہے کہ چلو اسی میں جاؤ، یہ ہوتا ہے معاملہ۔ تو افغان مجاہدین سر پر کفن رکھ کے آدھے میدان میں آ گئے، کہا بالکل نہیں، وہ چاہے جان چلے مر جائیں گے ہم لوگ، لیکن قبول اس کو نہیں کریں گے، کامیاب ہو گئے وہ۔ اور اسلامی فلسفہ ایسے قائم ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام انہوں نے جان جوکھم میں رکھ دیا اور اسلامی فلسفے کو نافذ کرنے کے لیے اپنی تمام قربانیاں پیش کی، اپنا تمام خواہشات قربانی کر دی، اب جذبات قربان کر دیا، تو کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسلامی فلسفہ قائم ہوا، نافذ کیا گیا، وہ دنیا میں قائم ہوا، دنیا کے مختلف علاقوں میں قائم ہوا۔ کیا جمہوریت اسلام کے موافق ہے؟ دیکھو جمہوریت جو چیز ہے، میں نے کہا کہ جس میں کہ جمہور کی رائے مانگی جاتی ہے، اب وہ اسلام کے موافق ہے یا نہیں ہے اس کی بات جو ہے بات کی ہے، لیکن پہلے تو یہ ہے کہ ماحول دیکھا جائے گا، کس ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس ماحول کے اعتبار سے جمہوریت جو ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام کی رائے سے حکومت قائم ہو، تو جمہوریت ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی۔ جمہوریت کے ذریعے سے کبھی آتا ہے کیا؟ آمریت آتی ہے، یہ بھی آتی ہے، اب یاد رکھیں اس کو، جمہوریت سے کیا آتی ہے کبھی کبھی؟ آمریت۔ وہ کب آئی ہے؟ جرمن کا جو ہٹلر تھا اس نے بھی انتخاب لڑا تھا اور جمہوری لڑائی لڑی تھی، اور کوئی لڑائی کر کے حکومت میں نہیں آیا تھا، بلکہ کیا ہوا تھا، وہ جمہوری اعتبار سے منتخب ہو کر آیا تھا ہٹلر۔ لیکن ہٹلر نے کیا کیا؟ مظالم ڈھائے ایسے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو مار دیا، خاص کر یہودیوں کو مارا، کئی لاکھ یہودی کیا ہو گئے؟ مارے گئے۔ کہاں پر مارے گئے؟ جرمنی میں۔ وہ جانتے ہیں۔ اب جرمنی کے اندر جو اس نے مظالم ڈھائے، چاہے یہودیوں کوئی بھی انسان تو ہے، کسی انسان کو بری طرح سے مارنا، قتل عام کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ تو اس نے یہودیوں کو مارا بری طرح سے، کئی لاکھ یہودی مارے گئے، جبکہ وہ جمہوری اعتبار سے کیا ہوا تھا؟ منتخب ہو کر آیا تھا۔ تو اسی کو کہا نا جمہوری تماشا، کیا ہو علامہ اقبال کا شعر، جدا ہوتی سیاست تو جاتی ہے چنگیزی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جمہوری تماشا کیا ہو، چاہے وہ جمہوری تماشا ہو، ارے پورا شعر پڑھو، کیا ہے، چاہے وہ شاہی حکومت ہو چاہے جمہوری تماشا ہو، ان سب کے اندر بھی اگر دین نہ ہو، دین سیاست الگ ہو جائے تو لامول کیا ہوگا؟ وہ چنگیزی بن جائے گا، چنگیزی ہو جائے گا۔ تو دین کو سیاست سے جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟
یعنی دین جو ہے وہ ایک محض ایک فلسفہ عمل کرنے کا، نماز پڑھنے کا نہیں، بلکہ اس میں فلسفہ حیات مکمل ہے، زندگی ہے مکمل۔ تو زندگی اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی ایک کہ اس کو نافذ کیا جائے، لیکن نافذ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وسائل ہونے چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، اور ظاہر طاقت نہیں ہے تو ہم جس نظام کے تحت رہتے ہیں اسے قبول کرنے پر کیا ہے، وہ مجبور ہیں۔ حکمت عملی تقاضا یہ ہے، حکمت عملی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس ماحول میں رہے اس سے کیا ہے، ہم آہنگی کرتے ہوئے رہے۔ اگر طاقت ہے تو قبول پلٹ دے حکومت کو، لیکن طاقت تو ہے نہیں۔ اور ایسے ایمان کے جذبات بھی ہمارے تو نہیں ہے کہ ہم افغان مجاہدین سے ایسے ایمان والے ہو جائیں اور پھر وہ تختہ پلٹ دیں، تو الگ بات ہے، ایسا کر نہیں سکتے ہم۔ تو ظاہر ہے ہمیں جس نظام کے تحت رہتے ہیں اس پر کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان اور دین کو بچا کے رکھنا ہے۔ جیسا کہ روس کے اندر کیا تھا لوگوں نے، روس کے اندر اگرچہ کمونزم آ گیا لیکن وہاں پر انہیں دین ختم نہیں کیا، دین ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی دین کیا کیا انہوں نے باقی رکھا، پوری حکمت عملی سے کام کیا۔ ایک حکمت اختیار کرنی پڑے گی ہم کو اب یہ بتانے کے لیے۔ اور کیا ہاں، ہندوستان اور پاکستان میں کمیونزم کا فتنہ زور پکڑ رہا ہے۔ سچ والا، ایکس مسلم ساحل، کیا ہے وہ، ساحل و سمیر وغیرہ، سچ والا نے چیلنج دیکھو سچ والا جو ہے، جو بھی ہو، یہ سب جو ہے اسی کا حصہ ہے کہ وہ جو ہے مطلب اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کا ایک حربہ ہے جو پوری دنیا میں کیا کیا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے۔ اور اسی کے تحت یہ لوگ ہے تیار کیے گئے ہیں، یہ لوگ جو ہے پیسے دے کر تیار کیے گئے ہیں، پیسہ دے کر کے ان کو تیار کیا گیا ہے اور ان کے ذہن اور پوری طرح سے ان کو وسائل اور مواد فراہم کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ بعض کمزوریوں کو کیا کرتے ہیں، لیتے ہیں اور کمزور پہلوؤں کو لے کر وہ چیلنج کرتے ہیں اسلام کے خلاف کہ اسلام میں ایسا ہے، ایسا ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ تو اب وہ جو ہے اس کا جواب بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا، بڑی حکمت عملی سے دینا پڑے گا اور بتانا پڑے گا۔ اور جواب اگر نہ بھی دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بتایا جائے لوگوں کو، عوام میں اس بات کو پھیلایا جائے، بتایا جائے کہ بھئی اسلام سے زیادہ بہتر مذہب کوئی نہیں ہے، اور یہ سب باتیں جو کہی جا رہی ہے سب سازش کے طور پر ہے، اور ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسلام، حقیقی اسلام جو ہے اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اور اسلام پھیلتا اور پھیلتا جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا قیام یہ اللہ تعالیٰ اگر کرے گا تو انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے ہمیشہ، اور دل میں بات رکھے، جذبات، یہ کبھی بھی ہوگا کہ ہم اس کے دعا کرتے رہیں کہ ہم جو ہے اسلامی حکومت کے سائے میں کیا کریں، زندگی گزاریں، اور جہاں تک ہو سکے اور اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے دین کے پابند بنائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو سب سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم دین پر قائم نہیں ہیں، ہمارے اندر برائیاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں۔ اب دیکھ لو نماز کے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں، دین کا جو اہم ترین رکن ہے اس میں کتنی کوتاہیاں ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے فرض کیا گیا کہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھے، لیکن ہم میں بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ 90%، 95% ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز بالکل پابندی سے پڑھتے ہی نہیں، بالکل نہیں پڑھتے۔ پوری آبادی دیکھو، سروے کرو، پورے مسلمان آبادی کا سروے کرو، اپنے محلے میں کرو، اپنے گاؤں میں کرو، دیہات میں کرو، اپنے علاقے میں کرو، معلوم ہوگا کہ بہت کم، 5%، کہیں 10%، اور زیادہ سے زیادہ جو دیندار ماحول ہے وہاں پر کیا ہے، بس وہی 10-15%، اس سے زیادہ آگے وہاں بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہے، ہم دین پر خود عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کیسے سوچیں گے کہ ہماری حکومت آ جائے گی؟ اب دیکھو قرآن میں کیا کہا گیا، قرآن میں کیا کہا کہ اگر تم ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو لَنَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، تو ہم دنیا میں تم کیا بنائیں گے، خلیفہ بنائیں گے۔ ایمان عمل صالح شرط ہے اس کے لیے، ہمارا ایمان تو پختہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایمان کے لیے جان دے دیں گے ہم، لیکن عمل میں کیا ہے، ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ اسی کو کہا گیا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافۃ، تو ادخلوا فی السلم کافۃ معنی کیا ہوتا ہے، یعنی سارے مسلمان 100% مسلمان 100% پر کیا ہو جائے، داخل ہو جائیں، تب جا کر آئے گی کیا، اسلامی حکومت، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر 25% مسلمان اگر خالی نماز پڑھنے میں لگ جائیں گے تب بھی کیا ہوگا، انقلاب آ جائے گا، اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ایسا ہوگا، تجربے ثابت ہے، ایسا پہلے ہو چکا ہے، لیکن ہماری کوتاہیاں کیا ہیں، بہت زیادہ ہیں، ہر معاشرے میں ہیں، میں نہیں کہتا کہیں ہے کہیں نہیں ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ایسا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ کوتاہیاں ہیں۔ ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہونے کے لیے جو بنیاد بنائی گئی، بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح، عمل صالح ہے کہ ہم ہم جو ہے اس کو عمل بنائیں گے، اچھے اعمال کریں گے تو لا محالہ انشاءاللہ ضرور وہ دن آئے گا کہ اسلامی حکومت کیا ہو جائے گی؟ قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا وعدہ ہے، بالکل صحیح وعدہ ہے کہ تم اگر ایمان لاؤ گے، پختہ ایمان اور اعمال صالحہ پورے عمل کر لو اور برے اعمال سے بچ جاؤ تو یقیناً تم کو کیا بنائیں گے؟ ہم دنیا کا امام بنائیں گے، خلیفہ بنائیں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب آ جاؤ گے، تم ہی غالب رہو گے، چاہے کم میں رہو۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کم تعداد والے بھی کیا ہوتے ہیں؟ اکثر پر غالب آ جاتے ہیں اگر ایمان ہو، سچا ایمان پایا جائے۔ آپ کے بیان سے تاثر ملا کہ ہم اشتراکیت کو صرف اس وجہ سے نہ مانیں چونکہ اس کے ماننے والوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے۔ ایسا کیا نظریاتی اختلاف ہے جو بنیادی ہے جس کی بنا پر ہم اسے انکار کریں؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان اتحادی طور پر مسلمان نظریاتی طور پر اشتراکی ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ میں نے بتا دیا، پورا تفصیل بتایا کہ بھئی نظریاتی اعتبار سے اسلام کا اشتراکیت سے کیا ہے؟ سخت تضاد ہے۔ اب کون تھا نکلنے والا؟ ہم نے ہمارے بیان سنا ہی نہیں، ہمارا بیان مسلسل ہی چل رہا ہے کہ اشتراکیت سے اسلام کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور نظریاتی اعتبار سے سخت تصادم ہے، ایک دم متصادم ہے دونوں نظریات، بالکل الگ ہے، اسلام الگ ہے اور کمیونزم الگ ہے۔ صرف اس بنا پر نہیں کہ ظلم کیا گیا بلکہ اس بنا پر کہ وہ ہمارے اسلام کے نظام، اسلامی نظام اور اسلامی حیات کیا ہے؟ بالکل خلاف ہے، اسلام میں نظریے خلاف ہے۔ اس میں جو ہے اللہ کا انکار کیا جاتا ہے، ہم کیا انکار کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ ناممکن ہے۔ خالق کائنات کا انکار کیا جاتا ہے تو انکار کرنا ہمارے ممکن ہے؟ اب انکار کر دو، اب مسلمان نہیں رہے، ایمان والا ختم، ایمان ختم ہو گیا، کیسے ممکن ہوگا؟ اور کوئی مسلمان، اب یہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتقادی طور پر مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ جب نظریاتی اعتبار سے اشتراکی ہے تو اعتقادی بات مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ نظریہ عقیدہ الگ ہے کیا؟ نظریہ جو ہے عقیدہ وہی ہے، عقیدہ جو ہے اس کا نظریہ وہی ہے۔ اب جو عقیدہ اگر اس کا اشتراکی ہے تو اس کا مطلب مسلمان نہیں ہو، ایمان سے خارج ہو گیا ہو۔ کون ہے لکھنے والا بھیا؟ یہ جس نے ہماری بات سنی نہیں۔ یہ جو فلسفے آپ نے بتائے سب کا کوئی نہ کوئی معاشرتی، اقتصادی، معاشی نظام واضح ہے، تو اسلام کو نظاموں کے تعلق سے کیا ہے؟ رہنمائی ہے۔ ارے اسلام نے مکمل طور پر معاشرتی اور معاشی اور معاشرتی سارے اصول بیان کر دیے، معاشرتی اصول بیان کیا، اس کو دیکھ لو سورہ حجرات کے اندر، سورہ نساء کے اندر سارے معاشرتی اصول ہیں۔ اور معاشی اعتبار سے بتایا کہ دو چیزیں بتائی گئی، ایک زکوٰۃ کا اصول ہے اور ایک کیا ہے؟ سود کا اصول ہے، بہت بڑا اہم ہے کہ سود سے منع کیا اور زکوٰۃ کی تعلیم دی۔ تو بتایا گیا ہم نے کہ اسلام کے اندر معاشی نظام یہی ہے، کیا ہے؟ لوگوں کی مدد کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے، تو بتایا ہے، یہ بھی بتایا ہم نے۔ اب وہ غافل تھا، سنا ہی نہیں۔ ہم نے بتایا کہ اسلامی نظام معیشت کیا ہے؟ غریبوں کی امداد کرنا، تعاون کرنا، کس طرح سے؟ زکوٰۃ کے طور پر، صدقے کے طور پر۔ اور سود سے روکا کیوں؟ اس لیے کہ سود کے اندر ظلم ہوتا ہے، کس پر؟ غریبوں پر ظلم ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، لیکن سود کو ایک مستقل طور پر اس کو ناگوار قرار دیا گیا ہے، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں دی گئی مکمل طور پر۔ تو اسلام کا معاشرتی اور اقتصادی اور معاشی نظام یہی ہے کہ معاشرے کے اعتبار سے اسلام نے بتایا کہ بڑے کا چھوٹوں کا کیا حقوق ہیں، فرائض، اور باپ کے، ماں کے، استاد کے جو حقوق ہیں بتائے گئے، اس کے فرائض بتائے گئے، میاں بیوی کے حقوق بتائے گئے، فرائض بتائے گئے۔ یہ معاشرتی اعتبار سے یہاں تو پہلو ہے ہی نہیں، یہاں پہلو کیا ہے؟ معاشی اور سیاسی، معاشی اور سیاسی پہلو ہے۔ سیاسی پہلو کے اعتبار سے سوال ہونا چاہیے، سیاسی پہلو کے اعتبار سے، وہ سوال نہیں کیا اس نے۔ تو اسلام کا سیاسی پہلو کے اعتبار سے کیا نقطۂ نظر ہے، یہ ہونا چاہیے سوال، کوئی سوال نہیں کیا۔ حالانکہ پوچھ لیا کیا؟ معاشرتی، اقتصادی، معاشی۔ اقتصادی معاشی تو ایک ہی چیزیں ہیں، اور معاشرتی تو ہے، بتایا ہم نے کہ اس کا یہ موضوع ہے نہیں یہاں پر، موضوع صرف کیا ہے؟ سیاسی اور معاشی ہے، سیاسی اور معاشی ہے۔ معاشی پہلو پر بتا دیا ہم نے، سیاسی بتایا نہیں ہم نے جان بوجھ کے۔ لیکن سیاسی اعتبار جو بات ہے وہ ایک اسلام کا ایک الگ نظریہ ہے۔ کیا نظریہ ہے؟ شورائی نظام۔ کیا ہے؟ شورائی نظام ہے۔ ان اسلام کے اندر جو نظام سیاسی ہے وہ شورائی ہے، وہ یہ نہیں ہے کیا جمہوری نہیں ہے۔ اور شورائی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ جو منتخب لوگ ہوں گے، علماء، سمجھدار لوگ،
وہ بنائے جائیں کہ ارکان شورا، اور ارکان شورا فیصلہ کرے گی اس کے بارے میں، حکمراں کے بارے میں، کون حاکم ہوگا، کون اس کا چلائے گا نظام، یہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ عوام سے رائے مینڈیٹ لیا جائے، عوام سے نہیں بلکہ کس سے، اہل حل و عقد سے مسئلہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کون حاکم ہوگا، کون چلائے گا نظام۔ لیکن چلے گا نظام کیسا، اسلام کے مطابق چلے گا۔ یہ ہے اسلام کا نظام، سیاسی نظام۔ یہ پوچھا ہی نہیں اس نے کون تھا، وہ پوچھا کیا جو نہیں پوچھنا چاہیے تھا، ہو گیا۔ اور بھی ہے کمیونزم ایک کفریہ نظام ہے، تو اسلام میں جمہوریت کے جائز ہو سکتی ہے، جبکہ جمہوریت سیکولر اور کیپٹلسٹ نظام چلاتی ہے جو اللہ قانون تار ارے بھائی بتا دیا ہم نے کہ جمہوریت اسلام میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک نظام جو چلتا ہے اس کا ہم ساتھ دینے پر کیا ہے، مجبور ہے۔ حکمت عملی کیا ہے، حکمت عملی ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ یہاں پر جینے کے لیے کیا ہے، کچھ حکمت اختیار کرنی پڑتی ہے، اگرچہ کہ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو قبول گوارا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارے لیے گزرنا ناممکن ہے اس ماحول کے اعتبار سے۔ سنتے نہیں غور سے، سمجھیں گے نہیں، وہی سوال دوبارہ کرتے ہیں۔